نمبر 21 سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اپنے اس بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یہ کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس آیت میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے بیٹے سے خطاب کیسے کرنا ہے، اپنے بیٹے کو کیسے پکارنا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ایک کامل مذہب ہے جو ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی سکھاتا ہے، اور بہت خوبصورت مذہب ہے۔ دوسرے مذہب والوں نے بھی اس طرح کی معاشرتی تعلیمات اسلام سے لی ہیں، ان کے اپنے پاس اتنی اچھی معاشرتی تعلیمات نہیں ہیں جتنی اسلام نے دی ہیں۔ اسلام پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق بتاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بتاتا ہے، چھوٹوں کے حقوق بتاتا ہے، بڑوں کے حقوق بتاتا ہے، بال بچوں تک کے حقوق بتاتا ہے۔ استاد شاگرد کے ساتھ کیسے رہے، شاگرد استاد کے ساتھ کیسے رہے، دونوں کے آداب سکھاتا ہے، اور یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ اس لیے دوسرے مذاہب والوں نے اسلام سے رہنمائی لی۔ تو بات ہماری یہاں چل رہی تھی کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، جس سے ہمیں یہ درس ملا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو پیار دینا ہے، اور یہ پیار دینا قرآن مجید کی تعلیمات میں شامل ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اولاد کو پیار دینے پر مشتمل ہے۔ اور پھر اولاد کو پیار دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ نے بچوں کو پیار دے کر دکھلایا۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے سیدنا ابراہیم، جو 18 ماہ اور 8 دن، جو تقریباً 2 سال ہی بنتا ہے، 2 سال اس دنیا میں رہے، 1.5 سال اس دنیا میں رہے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ منقول ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے چھوٹے بچے کو کتنی عزت دی ہے۔ 1.5 سال کا بچہ حالانکہ کیا بچہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بھی پیار محبت کا معاملہ فرمایا، جبکہ آپ کی عمر کا یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، اور آپ کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ پورے عالم میں اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، اور آپ کی مدینہ منورہ میں مصروفیات بہت بڑھ چکی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس بچے کو ٹائم دیتے تھے۔ جب سب سے پہلے آپ کے بیٹے ابراہیم یہ پیدا ہوئے تو جو داعیہ تھی جس نے بچہ وہ پیدا کرایا، اس کا نام سلمہ تھا، اور اس کے شوہر کا نام ابو رافع تھا۔ تو ان ابو رافع نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک غلام نقد ان کو انعام عطا فرمایا کہ تم نے مجھے اولاد کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے۔ اور پھر جب آپ پیدا ہو گئے تو آپ نے ان کو دودھ پلانے کے لیے ام سیف کے پاس بھیجا، وہ آپ کو دودھ پلاتی تھیں، اور اسی طرح پھر کچھ دودھ پینے کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آیا جایا بھی کرتے تھے۔ حضرت انس بھی ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے، اسپیشل ملنے جاتے تھے۔ روایات میں ہے آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو اسپیشل ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی عموماً ساتھ ہوا کرتا تھا۔ وہ جا کر حضور علیہ السلام اپنے اس بچے سے جو پیار کرتے تھے، ہمارے ہاں تو بعض مرد بچوں کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتے جب تک وہ پشی پوٹی والا ہوتا ہے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اب اس کو تھوڑا پیار کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بچہ تو ابھی 1.5 سال کا ہے، 1.5 سال سے بھی کم ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور اتنا پیار کرتے تھے اپنے بیٹے ابراہیم کو، ما رأیت احدا کان ارحم بعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں
آقا سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پرورش جہاں پا رہے تھے، آپ وہاں جاتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ جاتے وہاں اور آپ جا کر ان کو اٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ، سینے سے لگاتے، پھر آپ ان کو چومتے، ان کے بوسے لیتے، جس سے پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی آخری سانسیں تھیں، 1.5 سال کی کل عمر پہ انہوں نے، اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، گود میں لیا اور فرمایا ابراہیم اِنَّا لَا نُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ابراہیم اللہ کے فیصلے کے آگے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، تیرا وقت آ گیا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ بول کر اولاد کے ساتھ اظہار محبت کیا، اولاد کو محبت دے کر دکھلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم کے آخری سانس بھی ختم ہو گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن انہا رحمتن، یہ نرم دلی کی علامت ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا۔ کتنا بیٹا ہے؟ 1.5 سال کا ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا یقول من افواہنا الا ما یرضی ربنا۔ آپ نے فرمایا آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، دل دھک دھک کر رہا ہے، لیکن ہم زبان سے تو وہ بول بولیں گے جس سے رب راضی ہوگا۔ یہ بتایا کسی کے گھر کے اندر قریبی کوئی فرد فوت ہو جائے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، ماں ہے، کوئی ایسا قریبی فرد جس کے ساتھ دل کی اٹیچمنٹ ہو، وہ فوت ہو جائے تو انسان کا یہی فریضہ بنتا ہے۔ آنکھ سے تو آنسو رواں دواں ہوں، یہ آدمی کے بس میں بھی نہیں ہوتا، اور ہونے بھی چاہیے کہ اس کا حق ہے۔ دل اس وقت خود بخود دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن فرمایا لا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے وہ بول نکالیں گے ہم جس سے رب راضی ہوگا۔ اس لیے زبان سے کوئی ایسا بول نہیں نکالنا چاہیے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ ہمارے ہاں کہنا شروع کر دیتے ہیں نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے کوئی جانے کی عمر تھی، اس نے تو ابھی فلاں فلاں کرنا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے جانے کی عمر کب تھی، لہذا ایسا کوئی بول نہیں بولنا چاہیے جس سے رب ناراض ہو، اور یہ اسی وقت ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اس وقت تو آدمی بے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بعد میں اگر سنبھل بھی جائے تو وہ کوئی سنبھلنا نہ ہوا۔ ایک عورت آئی تو اس کو کوئی صدمہ پہنچا تھا تو بعد میں صدمہ پر برداشت کر گئی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، آپ نے فرمایا صبر تو تب ہوتا ہے جب پہلا اٹیک ہو انسان پر صدمے کا، انما صبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا حملہ ہوتا ہے انسان پر دکھ کا، اس وقت صبر کر جائے، یہ صبر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تو سارے ہی صبر کر جاتے ہیں، تو اس وقت فوراً کہے کہ نہیں، ہم سکھ میں بھی اور دکھ میں بھی رب کے ہیں، ہم سخت غم کی حالت میں بھی اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، اب بھی ہم دل سے وہی بولیں گے، دل سے وہی سوچیں گے، دل میں وہ کہیں گے، زبان سے وہ بولیں گے جس سے رب راضی ہوگا۔ تو آپ نے یہ ان کے سامنے فرمایا کہ آنکھ تو آنسو بہا رہی ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے، زبان سے اللہ کی رضا کے بول بولیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ واہ، اللہ کے نبی جامع ہستی تھے۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی پہلو سے بھی آپ میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ جس رنگ میں آئے اسی رنگ میں با کمال نکلے۔ اب یہ بچہ فوت ہو رہا ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کا کوئی عموماً اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا جتنا کسی جوان بیٹے کا ہوتا ہے، اور آپ کا پیچھے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کہ جس کو سنانے کے لیے آپ اگلے بیٹے کو پیار دے رہے ہوں کہ بھی دیکھو اس کے جانے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے۔ پھر بھی آپ نے 1.5 سالہ بچے کا بھی حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیرے جانے سے ہمیں صدمہ بہت زیادہ ہے، ابراہیم تیرے جانے سے ہمیں صدمہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے اولاد فوت ہو جائے، زبان سے تو ہم نے کچھ نہیں بولنا، خاموش رہنا ہے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں اور ہمیں صدمہ بھی ہے۔
یعنی صدمے کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ کسی نیک آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، تو ایک پہلو میں یہ نیک آدمی کمال پہ چلے گئے، وہ پہلو ہے رضا بر قضا، کہ اللہ کے فیصلوں پہ بالکل راضی رہنا، وہ دکھ دے سکھ دے ہم راضی ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے اتنا زیادہ اظہار کیا کہ ہنس کر کہا، مسکرا کر کہا کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ کسی عالم کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ فلاں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر رضا بر قضا کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، بیٹا فوت ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو اس عالم نے کہا کہ اس آدمی نے ایک پہلو میں تو کمال کر دیا، دوسرے پہلو میں بالکل صفر ہو گیا، اس لیے کہ اس موقع پر دو پہلو تھے۔ ایک پہلو تھا اللہ کے ساتھ معاملے کا، ایک پہلو تھا لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے اس مر جانے والے رشتہ دار کے ساتھ معاملے کا۔ اس نے اللہ کے ساتھ والا معاملہ تو 100% ٹھیک نبھا دیا، کہ مسکرا کر کہا کہ اللہ تیرے فیصلوں پہ ہم جیسے خوشی پر راضی ہیں ایسے صدمے پر راضی ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کا بیٹے کے ساتھ ایک تعلق تھا، بیٹے کا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ اس نے بیٹے کو جاتے ہوئے فوتگی کے طور پر دکھ کا اظہار نہیں کیا کہ بیٹا ہمیں دکھ ضرور ہے آپ کے جانے پر، اس پہلو میں یہ کمزور ہو گیا ہے۔ پھر اس عالم نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، کہا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل دھک دھک کر رہا ہے، لیکن زبان سے وہ کہیں گے جو رب چاہے گا۔ کہ دیکھو اللہ کے ساتھ معاملہ 100% ٹھیک کر دیا۔ اگلے جملے میں کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیرے جانے کا صدمہ بہت ہے۔ یہ حقوق العباد کو ادا کیا کہ بیٹے کے ساتھ اظہار محبت کیا کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، لیکن ابراہیم ہمیں دکھ بھی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی جامع ہستی تھے، تمام کمالات کو آپ نے جمع فرمایا ہوا تھا۔ تو جب آپ یہ رو رہے تھے تو اس پر اسامہ بن زید ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ زور زور سے رونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو روکا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا البکاء من الرحمہ والصراخ من الشیطان، اسامہ مسئلے کو سمجھو، رونا آنکھ سے آنسو بہانا یہ تو نرم دلی کی علامت ہے، یعنی جو میں بھی بہا رہا ہوں، والصراخ من الشیطان، لیکن زبان سے چیخنا چلانا زور زور سے آواز نکالنا یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا صدمے کے موقع پر آنکھ سے آنسو بہہ رہا ہو لیکن زبان سلی ہوئی ہو، زبان سے زور زور سے چیخنا زور زور سے رونا دھاڑے مارنا یہ نہ ہو۔ تو آپ نے حضرت اسامہ کو روک کر سمجھا دیا کہ ہم نے رونا ضرور ہے لیکن آواز سے نہیں رونا، آنکھ سے رونا ہے، منہ سے نہیں رونا۔ منہ سے رونے سے منع کیا ہے، منہ بالکل سلا ہوا ہو اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور ہمارے ہاں فوتگیوں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے، یہاں بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہے، عورت اگر رو رہی ہوگی دوسری عورت آئے گی اس کو کہا کہ اس کو گلے لگے گی رونا شروع کر دے گی، وہ 2 منٹ بعد تیسری آئے گی پھر وہ رونا شروع کر دے گی، اس بیچاری کو بھی رونا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں 50 عورتیں اس کو ملنے کے لیے ہیں تو 50 دفعہ انسان رو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ انسان کے رونے کی بھی ایک حد ہے، وہ آنسو بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر عورت آ کے اس کو جھپی ڈالتی ہے اور وہ عورت بھی روتی ہے، اور جس عورت کی فوتگی پڑی ہوتی ہے یہ بھی روتی ہے۔ ایک تو خود آواز سے رونا ہی غلط ہے، خلاف شریعت ہے، النیاحہ النوحہ، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے آواز سے رونے سے۔ لہذا ہمارے علاقوں میں یہ جو رسمیں ہیں کہ عورت آ کر دوسری عورت کو گلے لگا کر روتی ہے اور جس عورت کے گھر میں فوتگی ہوئی پڑی ہوتی ہے وہ بھی روتی ہے، یہ دونوں غلط کام ہیں، یہ دونوں جاہلانہ کام ہیں۔ وہ آ کر تعزیت کرے اور اس کو کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت، ان پر رحمت فرمائے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، غریق رحمت فرمائے، آپ حضرات کو صبر عطا فرمائے، اور وہ آگے سے کہے اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ تو تعلیمات نہیں ہے کہ دونوں آگے دھاڑنا شروع کر دیں۔ میں بچہ تھا بالکل، تو میرا ماموں زاد بھائی نوجوان تھا بالکل، نوجوانی میں فوت ہو گیا، اور اس وقت میری عمر مشکل سے میرے خیال میں کوئی 6-7 سال 7-8 سال ہوگی، واقعہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ تو ہم نانی کے گھر میں گئے، ہمارے ماموں وہیں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، ہم وہاں گئے تو ایک عورت بیٹھی ہے
اور دوسری عورتیں آ کے ساری اس کو رو رہی ہیں، ساری رو رہی ہیں، ہر عورت آ کر روئے، ہر عورت آ کر روئے۔ تو میں دل میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہ ان کو اور رونا آ کیسے جاتا ہے ہر 5 منٹ بعد؟ تو وہ حقیقت ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، اس نے کہا کہ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ زبردستی رو کے دکھلانا پڑتا ہے، نہیں تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو رویا ہی نہیں۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک ہوا، اس نے کہا جی میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا ہے، کہا وہ ملنے کے لیے آیا نا رونے کے لیے، وہ پہلے ایک طرف گیا اور اس نے ایسے کر کے یوں کیا، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ اس نے ایسے ایسے کیا، تھوڑی تھوڑی یہاں نمی لگ گئی، اب آ کر اس کے سامنے نا وہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا، آ اور تھوڑی دیر پھر یوں بھی کر رہا ہو۔ وہ جو پہلے نمی لگا کے آیا تھا وہ نظر بھی آ رہی تھی کہ یہاں رو رہا ہے، کہا یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ یہ شریعت ہے؟ یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ اور شریعت تو یہ ہے کہ جو دکھ ہے آپ کا، آپ اس کو رو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آنکھوں سے، زبان سے نہیں۔ حضرت اسامہ زبان سے تو رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا الصراخ من الشیطان، زبان سے رونا، یہ زبان سے رونا، چیخنا، آوازیں نکالنا، فرمایا تو شیطانی کام ہے۔ ہاں آنکھ سے رونا یہ سنت ہے۔ تو یہ میں ضمناً بات عرض کر دی، اصل تو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو ہم گھروں میں اس رواج کو ختم کریں کہ عورتیں آ کر عورتوں سے لگ کے روتی ہیں۔ اصل میں مشکل کام ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، بھئی ابتدا کون کرے؟ ہر عورت کہتی ہے اگر میں نہیں رہوں گی تو کہیں گے اس کو تو بیٹے کی فوتگی پر کوئی دکھ ہی نہیں ہے، یہ تو خوش ہوئی بیٹھی ہے، یہ شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کو تو اس کی فوتگی پہ دکھ ہی کوئی نہیں ہے، تو خوش ہوئی بیٹھی ہے۔ تو ہر آدمی کہتا ہے میرے اوپر تانا نہ آئے، لہذا میں تو کر لیتا ہوں، لیکن شریعت ویسے اچھی ہے، لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو بھئی ہم نے ہی تو کرنا ہے، اور کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اترے گی۔ ہمارے سامنے کوئی آئے ہمیں گلے لگا کر روئے، ہمیں رونا آ رہا ہے تو آنکھوں سے رو لیں، کس نے منع کیا؟ نہیں رونا آ رہا تو نہ روئیں، جو دل کی کیفیت ہے وہی رہنا چاہیے۔ 2 نمبری تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، نہ دین کے معاملے میں پسندیدہ نہ دنیا کے معاملے میں، اس لیے اللہ کو ریاکاری بھی ناپسند ہے۔ اپنی بزرگیاں دکھلانا، نیک بن بن کے دکھلانا لوگوں کو، یہ رب کو بہت ناپسند ہے۔ جب شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے بزرگ بن کر رہنا، نیک بن بن کر رہنا، خلوتوں میں اور ہونا، جلوتوں میں اور ہونا، مجمع کے سامنے اللہ والا بنا پھرنا، اور تنہائیوں میں اللہ ہی جانے کیا ہونا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، دین کے کام ہے، تو دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح صاف آدمی کو رہنا چاہیے ہر موقع پر، کہیں بھی آدمی لے پپوتی سے کام نہ چلے، جو حقیقی کیفیت ہے وہی رکھے بس۔ ہمیں کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ہم کون سا لوگوں کے لیے جی رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بس وہ رب راضی رہے، باقی لوگوں کو کون روک سکتا ہے؟ تو بیٹے کی پیدائش ہو جائے پھر بھی ہم نے زبان سے نہیں، بیٹے کی وفات ہو جائے پھر بھی ہم نے زبان سے، منہ سے نہیں رونا، آنکھوں سے رونا ہے۔ ایک واقعہ بھی ہمارے ہاں پیش آیا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا 3 سال میں، تو عبدالحکیم کے تھے، ان کا کیا نام ہے، جن کے بیٹے ابھی بھی زین العابدین صاحب میں رئیس آباد میں پڑھاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، نام معاویہ، ان کے والد صاحب کا نام پیر، آسان سا نام ہے، ان کے والد صاحب کا نام اسد صاحب غالباً نام ہے، پیر اسد صاحب۔ تو یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، اس سال نہیں، میں پہلے سال میں پڑھتا تھا، وہ معاویہ 3 سال میں پڑھتا تھا۔ تو وہ گیا یہاں سے موٹر سائیکل لے کر عبدالحکیم جا رہا تھا تلمبہ سے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، موقع پہ انتقال ہو گیا، اور اس کی لاش لے آئی یہاں مدرسے میں۔ آپ میں سے تو زیادہ تو بڑی عمروں والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سب نے وہ مدرسہ دیکھا ہوگا جو شروع میں تھا، یعنی ہماری جو موجودہ مسجد ہے، اس مسجد کے شمال کی جانب تھا، ایک لمبا ہال تھا، تو اس ہال کے سامنے برآمدہ تھا، تو اس برآمدے کے اندر آ کر انہوں نے ان کو لٹایا، معاویہ کو 4 پہیے کے اوپر، اور ان کے والد صاحب آئے، پیر اسد صاحب۔ میں اس وقت وہیں برآمدے کے اندر ہی کھڑا تھا جب ان کے والد صاحب آ رہے تھے۔ آپ میں سے کسی نے شاید اس معاویہ کو دیکھا بھی ہو، بہت خوبصورت لڑکا تھا، ہمارے نا جس کو گبھرو نوجوان کہتے ہیں، مسئلہ بھرا ہوا خوبصورت نوجوان تھا، عمر ہوگی میرے خیال میں اس کی 20 سال 19 سال اس کے قریب۔ تو وہ اچانک اطلاع، اور اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیر صاحب کو وہی پسند تھا، اس سے زیادہ محبت تھی اس کو طبعاً، پھر اس لیے بھی کہ وہ ذرا عالم بن رہا تھا تو ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو ان کے والد صاحب آئے اور میں وہاں اسی برآمدے میں کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، ہم تو آئے تھے دنیا کے ماحول سے، تو میرے خیال میں تو وہی نقشہ تھا کہ ابھی آئیں گے، بیٹے کو لپٹ جائیں گے اور روئیں گے اور دھاڑے ماریں گے، نوجوان بیٹا اچانک فوت ہوا پڑا ہے، آپ حیران ہوں گے۔
جو ہمارا وہ دار تھا، مدرسے کی عمارت تھی، اس کی مشرق کی طرف ایک وضو خانہ تھا اور اس کی جنوبی طرف برآمدہ تھا۔ وہ سیدھے اور جنوب کے اندر برآمدے میں وہ میت رکھی ہوئی ہے، اندر آگے کر کے کونے میں۔ وہ سیدھے بیٹے کی طرف نہیں گئے، وہ وضو خانے پر گئے اور انہوں نے جا کر وضو کیا۔ وضو کر کے وہ بیٹے کا منہ دیکھنے نہیں گئے، وہ سیدھا برآمدے میں آ کر سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں گئے، انہوں نے جا کر 2 رکعت نفل پڑھی، میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میری عمر 18 سال تھی۔ میں زندگی میں ایک نیا واقعہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان بیٹا فوت ہو پڑا ہے اور بندہ وضو کرتا پھر رہا ہے۔ وہ گئے اور مسجد میں انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد پھر وہ واپس آئے اور مسجد کی سیڑھیاں اترے، پھر برآمدے میں گئے۔ برآمدے کے کونے میں، مغربی کونے میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی، تو اساتذہ اور سارے لڑکے ان کے والد صاحب کو انتظار کر رہے تھے۔ تو جیسے وہ آئے تو انہوں نے ان کے سامنے میت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولوی صاحب ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا لیکن آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ یہ سنت ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولا۔ وہ والد کتنا نوجوان گبھرو بیٹا، اچانک وفات کی اطلاع، ایکسیڈنٹ کی اطلاع، صدمہ کس کو نہیں ہوتا؟ لیکن ہم دکھ سکھ میں اللہ کے ہیں، ہم خوشیوں میں بھی اللہ کے ہیں اور دکھ میں بھی اللہ کے ہیں۔ ہماری عزت ہو رہی ہے تو بھی ہم اللہ کے ہیں، نعوذ باللہ کوئی ذلت ہو رہی ہے تو بھی اللہ کے ہیں۔ ہمارے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں تو ہم اللہ کے ہیں، پہاڑ ٹوٹ جائیں ہمارے اوپر تو بھی ہم اللہ کے ہیں۔ ہم کسی لمحے اللہ کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے آقا نے یہ سنت بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے رو کر، دل کے دھک دھک ہونے کو زبان سے بتا کر اور زبان سے موقع کا صحیح بول بول کر امت کو سمجھا دیا کہ صدمے آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن رب کو نہ بھولنا۔ رب کو نہ بھولنا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کی سنت پر چلنا رب کو نہ بھولنا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کی سنت یہی ہے کہ آنکھ سے آنسو بہہ جائیں اور دل میں دکھ ہو، زبان سے وہ بول رہا ہو جس سے رب راضی ہو، جیسے اے اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیری چیز ہی تو نے واپس لے لی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ تیری چیز ہی تو نے واپس لے لی، ہم اس پہ راضی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ اس طرح کے بول بولے اور زور زور سے نہ پکارے اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں، یہ سب شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن جب دھاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، زبان سے بولنے شروع کر دیتے ہیں نامناسب سے، یہ انسان سنت رسول سے ہٹ جاتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔